عقل اس سے عاجز ہے. لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ میں زندہ کروں گا، اللہ کہے، قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں لازمی زندہ کروں گا، ایک جگہ نہیں کہہ رہا، بار بار تورات میں بھی، انجیل میں بھی، تمام آسمانی کتابوں میں. عیسائی یہودیوں سے ہمارا کتنا اختلاف ہے، ایک بات پہ سب مشترک ہیں. تمام پیغمبروں نے ایک بات کی دعوت دی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت لازمی آئے گی اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ زندہ کرے گا. یہ بات اگر اللہ کہہ دے جس نے کائنات کو بنایا ہے تو پھر تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پھر اللہ خود نہیں کہہ رہا، پیغمبروں کے ذریعے کہہ رہا ہے. اور پیغمبروں کا برحق ہونا، سچا ہونا دلیل سے نہیں، براہین قاطعہ، اتنے دلائل کے انبار لگا دے، اتنے انبار لگا دے ان کے سچے ہونے کا کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں، اتنے دلائل ہیں. آپ جو کتاب لے کر آئے ایک حرف بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی. اس کتاب کی تعلیمات پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی موٹیویشن کتنی پاورفل. 1400 سال پہلے آپ نے آرڈر دیا 5 نمازیں پڑھو. آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی اسکالر تھے، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے. دنیا میں کسی کو اتنا فالو نہیں. ابھی حج کیا ہے، 30 20 50 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں، وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کی قسم کسی جھوٹے کے پاس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. جھوٹے لوگوں میں اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد. اور جو مذہب پیش کیا وہ کتنا خاندانی مذہب، جس میں صفائی نصف ایمان ہے، جس میں حلال کھانے کا حکم ہے. آج پوری دنیا کو آپ کمپیئر کر لو اسلام سے، تباہ ہو گئے، فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. تو ایک ایک حکم کو دیکھنا شروع کرو آپ. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل کیا ہیں، سچے نبی ہونے کے. حدیثیں دیکھو کیسی محفوظ کی ہیں بھائی. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آخری نبی، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے. وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں. تو اب اللہ کے ذمے تھا نا آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے. کیا خیال ہے اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ محفوظ کرتا؟ 1400 سال کے بعد بھی ایسا خاندانی محفوظ کیا ہے بھائی. اتنی سی بات صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، اس کے لیے بھی سندیں چلتی ہیں پوری. حدثنی فلان قال حدثنی فلان، جس سند کا راوی ہے ان راویوں کے حالات زندگی کے محفوظ ہو گئے. تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی. 1400 سال پہلے جیسے روزہ رکھا آج بھی مسلمان ویسے روزہ رکھتے ہیں. 1400 سال پہلے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ سارے طریقے محفوظ ہیں. رفع الیدین والی نماز بھی محفوظ، رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی محفوظ، زور سے آمین والی بھی، آہستہ آمین. یہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا، یہ صحابہ میں بھی تھا. وجہ کیا تھی؟ نبی سے دونوں طریقے ثابت تھے، تو صحابہ میں بھی یہ تھا. حج محفوظ، قربانی محفوظ، قربانی کے حکام محفوظ، طلاق نکاح کے حکام، وراثت کے حکام، خرید و فروخت کے حکام. بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو بھائی، یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہو. نا امی ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، نحن قوم امیون، جو سب کے سب امی تھے. نظام دے کے چلے گئے بھائی. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. بغداد کی خلافت، اندلس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت، مغل بادشاہوں کی حکومت، سب میں اسلام نافذ تھا. وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا. سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے، اسلام کا. اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے، چند ایک جزیات ہوتی تھی. یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے، یہ 400-500 سال پہلے تو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ کے ذمے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہا. اللہ نے کر دیا. وہ اب کوئی اندھا ہو، دیکھے ہی نہیں، آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے، آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے.
یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے. آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے, آپ کی سیرت بتاتی ہے, اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت بولو ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. تو عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے, تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے, تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, وہ کینسل کرواؤں گا جا کے. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہوا ہے ثابت نہیں کر رہا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا, آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے, تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا, وہ دلیل لے کر آیا بندر سے ہم بنے ہیں, یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے ہیں. 200 سال ہو گئے, وہ نظریہ ہی ہے, اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے, اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا, پھر اشکال سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں, اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میں نے 1 لاکھ روپے کا ان پہ دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھے مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں بیٹھنے سے. میں نے ثابت کر دیا جی 1 لاکھ روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو, جج ثابت نہیں کر سکا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ, کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا, اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا. ایسی کی تیسی تمہاری, یار جھوٹ بولتے ہو تم. جج کہہ رہے ہیں نہیں خلاف عقل نہیں ہے, لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف ہے. کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے؟ یار شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے, وہ آپ سے 1 لاکھ روپے کیوں لے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات بولو نہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے, یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں, تو وہ کیوں آپ سے 1 لاکھ روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ روپے؟ یہ کھوپڑیچ آنے والی گل ہے نہیں ہے, کھوپڑی میں نہیں آئے گی یہ بات. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے, امکان تو ہے, لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے یار. 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں, آپ کے اپنے خرچے کم ہیں, وجہ کیا ہے لینے کی؟ کوئی ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں یہ کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے, یعنی ایک بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی, اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے, اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے, کامن سینس کے خلاف. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, بلا مٹی ہو گئے, بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, سڑ گئے, گل گئے, کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھائی ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں آتا. یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے, کیڑے پڑ گئے, مٹی ہو گئے. من یحیی العظام, بلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا بھائی؟ کون ہے یار؟ من یحیی العظام وہی رمیم, بلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے 1 لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے, لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو, اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو, محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے 1 لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے, اس کو تو تم بھی مانتے ہو, اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے 1 لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے, اور شاکر بھائی کے 1 لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے. وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا, اس کو مان لیا ہاں بھائی مفتی